لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتارو. اب بھرے بازار میں اس کو نہ جانے کپڑے اتارنے کا کہہ دیا انہوں نے. کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جناب تم گستاخی کر رہی ہو. یہ ایک مذہبی جنونیت تو ہے ہی ہے، لیکن الٹریسی بھی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں لارج ایک الٹریسی ہے. مذہبی جنونی کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے آیت پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارے اسلام کی توہین کر رہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں اسے گولی مار دوں گا، ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا. کپڑوں کے اوپر جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر صرف اور صرف یہ لکھا ہوا تھا حلوہ. عربی کے اندر حلوہ لکھا گیا تھا. پاکستان کی مثال اس اوپیم سونگنے والے جیسی ہو چکی ہے جو اس نشے پہ لگ چکا ہے، جس نشے کا نام ہے بیرونی امداد یعنی کہ فورن ایڈ. تھوڑا عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک سری لنکن کو ہم نے جلا دیا تھا اسی مذہبی جنونیت کی وجہ سے. تو یہ خاتون کے بارے میں تو لوگ شکر کر رہے ہیں بچ گئے ہیں، ورنہ پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں ہوتی. تو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے وہ لڑکی تھانے کے اندر بھی اتنی سہمی بیٹھی ہے، اتنی وہ ڈری ہوئی ہے کہ وہ اس کے آواز نہیں نکل رہی. وہ معافیاں مانگ رہی ہے کہ میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف کر دیں. تم لوگ کس پلانٹ سے آتے ہو؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری ریاست کتنی کمزور ہے. سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، مولانا صاحب بٹھا دیے، بیچاری منہ لپیٹ کے سوری بول رہی ہے، جبکہ کوئی معافی مانگنے کی اس کی بات ہی نہیں تھی. معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے تھی جو مارنے کے لیے. ہم کہتے ہیں جی ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم چیمپئن ہیں جی، ہم تو عربوں سے بھی آگے. عربی کا ایک لفظ نہیں ہمیں پڑھنا آتا. خاتون ایک عورت جو ہے شلوار قمیض اس نے پہنا ہوتا ہے، وہ اچھرا بازار، لاہور کا بڑا مشہور بازار ہے، بہت کراؤڈڈ بازار ہے، وہاں چلی جاتی ہے. اس نے جو لباس زیبتن کیا ہوا تھا، ویسے وہ فلی کورڈ تھیں، لیکن اس کے اوپر عربی جو رسم الخط ہے اس میں کچھ حروف درج تھے، تحریر کہہ لیں یا حروف کہہ لیں، وہ درج تھے. لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اسے کہا کپڑے اتارو. اب بھرے بازار میں اس کو نہ جانے کپڑے اتارنے کا کہہ دیا انہوں نے. کیوں کہا؟ انہوں نے کہا جناب تم گستاخی کر رہی ہو، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تم نے قرآن کی آیتیں اپنے جسم پہ زیب تن کی ہوئی ہیں، تم گستاخ ہو. انہوں نے جب یہ الزام لگایا اور پورا بازار وہاں پہ اکٹھا ہو گیا، اس عورت نے کسی دکان میں جا کے پناہ لی، پولیس آ گئی وہاں پہ. اس کے جو مناظر ہیں میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ وہ دیکھ لیجئے، پھر واپس آئیے گا، پھر میں اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ دکھاؤں گا آپ کو. ہاں جی، دیکھ لیا آپ نے. مذہبی جنونی کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے آیت پہنی ہوئی ہے، یہ ہمارے اسلام کی توہین کر رہی ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں اسے گولی مار دوں گا، ایک آدمی کہتا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام پسند، اسلام سے پیار کرنے والے، دین پر جان قربان کرنے والے تمام لوگ وہاں پہ اچھرا بازار کے اندر اس عورت کو کہہ رہے تھے کہ تم قمیض اتار دو اپنی. اس کو ننگا کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی. لیکن چونکہ اسلام پسند لوگ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام جو ہے وہ اسلام کی خدمت کے لیے کریں گے. یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. پھر پولیس آ گئی، پولیس لے گئی اس خاتون کو. بیچ بچا ہوا دوستو، یہ خاتون جو ہے وہ پولیس کے کسٹڈی میں آئی. وہاں پر کچھ مذہبی رہنما تھے، وہ بھی آ گئے. ان کی موجودگی میں اس خاتون سے معافی منگوائی گئی. وہ جو معافی ہے وہ بھی سن لیں ذرا آپ. کا لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علماء کو جب پولیس نے تھانے بلایا تو علماء نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے. گو کہ اس بات سے مجھے اختلاف ہے کہ الٹا اسی سے معافیاں منگوائی جا رہی ہیں، لیکن ان علماء حضرات نے پھر بعد میں تصدیق کی کہ نہیں یہ آیت نہیں ہے. تو اس مطلب آپ دیکھیں کہ ہماری قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم یہ تک نہیں پڑھ سکے کہ آیت ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں جی، اس میں دو تین چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ایکسٹریمزم اور جو جہالت ہے اس کا ایک مکسچر کا واقعہ ہے، جس میں دونوں کا رول جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے اس کی، اور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہاں پہ لٹریسی، جہالت
اور جاہلانہ قسم کا علم کو بھی آپ اس طریقے سے جو وہاں پہ پھیلایا، علم کے نام پہ جو کچھ پھیلایا جا رہا ہے، اس کو بھی آپ کی نہ کسی طریقے سے اسی طرح کے ایکسٹریمزم کے اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ پہنا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی ہے، تو یہ وہاں پہ جو مجمع تھا اس میں سے ایک شخص میں بھی کسی میں ہمت نہیں ہے، چلے پولیس آفیسر یا دوسرے جو ہے، کہ وہ جا کے ان سے بات کرے کہ بھائی یہ جو آپ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، جب مجمع شروع ہوتا ہے ظاہر ہے تو اس وقت تو جو ہے وہ چیزیں قابو کی جا سکتی ہیں، اگر کوئی سینسیبل آدمی نکل کے تو ان کو کہے کہ یہ بھائی یہ لفظ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ، تو آپ اگر ہے بھی تعلق تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے؟ جب تک یہ سٹیج نہیں آئے گا کہ وہاں پہ پبلک ری ایکٹ نہیں کرے گی اس کے خلاف، اب تک تو آپ کے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے بھی آپ پیچھے پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے، یا خاموشی سے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے جیسے تماشا لگ گیا۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اصل پرابلم کہاں ہے، کہ اصل پرابلم وہ 3-4 ایکسٹریمزم ہی نہیں ہے، بلکہ اصل پرابلم آپ کی جو پبلک کا ری ایکشن ہے، ان کا جو رول بنتا ہے ایز اے ممبر آف پبلک، اس سے جو ہے وہ زبردست قسم کی نااہلی اور اگنورینس اور جہالت جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ اور جہاں کہیں بھی ایسا واقعہ ہوا، ابھی وہ آپ نے سری لنکا کا جو شہری تھا جو اس طرح شہید کر دیا گیا تھا، ابھی وہاں پہ وہ ایک پورا شہر جو ہے اس پہ حملہ آور ہو گئے تھے، جہاں انہوں نے چرچ جلائے تھے اور اس طرح کی، تو اس میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پبلک کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ انسانی جان جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ قیمتی ہے، ہر شخص کے لیے قیمتی ہے، لیکن یہ حالت جو ہے وہ میں نے کسی بھی جگہ پہ نہیں دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ایک شکل اختیار کر لیں کہ جی ہم کیوں بولیں، ہم بولے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں، اس میں ایک تو یہ پبلک کا ہے، دوسری طرف سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پولیس آفیسر نے جس طرح ری ایکٹ کیا، تو یہ لڑکی بھی تو وہاں کی ہے نا، وہیں پڑی ہے، وہاں پہ بڑی ہوئی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں نا کہ اس نے کیسے ری ایکٹ کیا، کہ اس نے کتنا ایک کو ری ایکٹ اس کو، تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں ہیں جہاں پولیس والوں کی بزدلی، ان کی نااہلی اور ان کے اپنی جہالت اور ان کے اپنے بائسڈ اوپینین کی وجہ سے اس طرح کے نقصانات ہوئے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہاں اگر مختلف پولیس والا ہوتا جو اکثر ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہونا تھا۔